لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحاب الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. حضرات इस वक्त ये चंद मौके पर कुछ मौके पर दरस कुरान जिस तरतीब से जा रहा था हमने उसको रोक कर ये इन औकात और महीनों के बारे में जो हमारी तारीखी हैसियत है, शोहरत है, उस पर मजमून को लौटा दिया है और इसकी मजबूरी है कि ज़ुल्हज का महीना आखिर में है और गालिबन अगली जुमेरात से यकम मुहर्रम का आगाज हो जाएगा। ये वाक़यात आपको याद दिलाते हैं कि किस तरह ज़ुल्हज के 18 ज़ुल्हज को हज़रत उस्मान गनी पर
یہ حالت آئی، انہوں نے جامع شہادت دیا. پھر یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 10 محرم کو حضرت حسین کا واقعہ ہے. تو ان واقعات کی جو سگنیفیکینس ہے اس کے لحاظ سے آپ حضرات کو ایک اپنے موقف پر پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا موقف ان میں کیا ہے. تاریخی طور پر قومیں ہمیشہ تاریخ سے بنتی ہیں، تو تاریخی طور پر آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ where do we stand and what do we claim and try to understand the myth of the institution. تو میں اس وقت آپ کو نہایت دکھے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں ایک غلط پروپیگنڈا جاری ہے، خاص طور پر اسلامک اکیڈمی کے نام سے. عام کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے. میں اس میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم انتہا پسند ہیں یا نہیں، اس میں آپ ہی میری قوت بازو ہوں گے. ہم نے جب یہ بات یہاں اہل حقیقات شروع کی تھی تو حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے پوتے تھے، یہاں اس ملک میں آئے تو ان کے کہنے پر ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی. تو میں آپ حضرات کی توجہ اس طرح دلاؤں گا کہ اکیڈمی کے بارے میں یہ غلط بات ہے کہ یہاں انتہا پسند ہے. ہم انتہا پسند نہیں ہیں. اس میں اگر میں بات صحیح کہتا ہوں تو آپ میرے حق میں آواز اٹھائیں. جہاں بھی بیٹھیں، آپ جہاں بھی اپنے دوستوں میں بیٹھیں، جہاں بھی آپ اپنے دفتروں میں جائیں، اپنے یہاں کام کریں، تو اگر تو ہم انتہا پسند ہیں بے شک آپ میری تائید نہ کریں، لیکن اگر ہمیں انتہا پسند نہیں تو آپ نے ہر ایک کی زبان سے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ بہت ظلم عظیم ہے کہ اکیڈمی کو اس نام سے بدنام کیا جائے کہ یہ انتہا پسند ہے. میں اس میں 2-3 باتیں شروع میں کیا دینا چاہتا ہوں کہ انتہا پسند نہیں، ہم ابتدا پسند ہیں. انتہا پسند کا معنی ہے کہ بہت آگے کی بات کو پسند کرنا، اور ابتدا پسند کا معنی ہے کہ ابتدا میں جو بات ہوئی اس کو پسند کرنا. آپ بتائیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں یا جہاں آپ نے اکیڈمی میں ہم سے دین کی کوئی بات سنی، ہم انتہا پسند ہیں یا ابتدا پسند ہیں؟ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ روشنی پیچھے سے ملتی ہے، آگے سے نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں روشنی آگے ہے، انتہا پسند تو وہ ہیں، ہم تو انتہا پسند نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی میری تائید کریں، نہ. اگر آپ دل و جان سے واقعات کے آئینہ میں نظر کر کے یہ دیکھیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں تو آپ کا حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ آپ میرے ساتھ آواز اٹھائیں. میں اس وقت اس بات کی طرف توجہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں کچھ میں یہ بات بیان کروں گا، اسی کا حصہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ العزیز اولڈم میں آپ نے اشتہار پڑھ لیے ہوں گے کہ کل وہاں اس کا اب اس کا ایک آغاز ہو چکا ہے، اور پورے مانچسٹر کے ارد گرد جہاں جہاں ہماری شاخیں ہیں جنہوں نے میری تائید میں آواز اٹھائی ہے اور تاریخ گواہ ہے، ان کے سامنے میں پھر یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسٹریمسٹ کیا کہتے ہیں انتہا پسند کو، اور ہم ہیں ابتدا پسند. میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھا رہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی بالکل. ہمیں
ہدایت کا نشان یہ دیا گیا. آپ حضرات کے ذہن میں بات ہے، میں سادی بات کرتا ہوں کہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان کا مدار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس پر اے میرے پیغمبر کے ساتھیوں تم ایمان لا چکے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت پر ہیں. اگر پہلوں پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان اس پر لائیں جس پر یہ پہلے لوگ ایمان لا چکے، جو اس پیغمبر کے ساتھ اٹھے، جو ایمان لا چکے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پر ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس بات کو نہیں مانے، ابتدا کو نہ مانے، کہیں نہیں آگے دیکھو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ پھر ان کو دیکھ لے گا تمہارے مقابلے میں. وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تم انتہا پسند نہ بنو. آگ فکرہ مکمل کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انتہا پسند نہ بنو، ابتدا پسند بنو. اپنی اصل کو جانو، اپنی جڑوں کو جانو، اپنی بنا کو پہچانو. اور میں ہمارے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جی اکیڈمی والے جو ہیں وہ انتہا پسند ہیں، اور اکیڈمی سے جو آواز 40 سال پہلے اٹھی تھی وہ انتہا پسندی کی آواز تھی. میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، ہماری ختم نبوت کانفرنس اس سال اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کون سی ہوگی مولانا؟ 19ویں. ہاں جی 19ویں جی. اس دفعہ انشاءاللہ 19ویں کانفرنس ہوگی. 19ویں کانفرنس ہوگی. میں ایک چیلنج لے کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کانفرنسوں میں میری تقریر سنی قادیانیوں کے بارے میں، وہ اپنی یاد رفتہ کو آواز دیں، سوچیں. اب تک میں نے اپنی تقریر میں ختم کانفرنس میں بھی کوئی سختی کا لفظ نہیں استعمال کیا جس کو کہا جائے ایکسٹریمسٹ، بلکہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، قادیانیوں کو بھی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور میری اس تقریر میں آپ پڑھ کر دیکھیں گے جو چھپی بھی ہوئی ہیں ان میں بھی ریکارڈ ہے کہ اس میں میں اعتدال کے ساتھ اپنی بات کہتا ہوں، دوسرے پر حملہ نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. تو جو شخص اپنی بات کرے دوسرے پر حملہ نہ کرے، ان لوگوں کو جو کہا جائے کہ یہ انتہا پسند ہے، تو اور لوگ تقریر کرتے رہے اپنی جگہ، سختی میں کریں جو بھی کریں، لیکن میں نے جب بھی بات، میری تقریر میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جس میں میں نے ان پر کوئی حملہ کیا ہو. نہیں تو میں چیلنج دے رہا ہوں، میں کسی تقریر میں کوئی آپ ایسی بات کریں کہ جو انگلی رکھ کر کہیں کہ میں نے اس میں اعتدال کی بات نہیں کی. اب شیعہ کے بارے میں نے ہر سال یہ کانفرنسیں بھی کی ہیں اکیڈمی میں، 10 دنوں کی، محرم کی ہم نے مجلسیں بھی کی ہیں. ان میں بھی میں نے یہی بات بتائی ہے کہ انسانی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے. 2 حصوں میں، public life and private life. There are 2 parts of human life. Public life
اینڈ پرائیویٹ لائف. پبلک لائف کو کون جانتے ہیں؟ پبلک لائف کو کون لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ جو دوست ہو. اور پرائیویٹ لائف کو کون جانتے ہیں؟ وہ گھر والے. جو فیملی ہے وہ جانتے ہیں پرائیویٹ لائف کو، اور جو دوست ہیں وہ کس کو جانتے ہیں؟ پبلک لائف کو. ہمارے نبی پاک کی پبلک لائف کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. اور پرائیویٹ لائف کے کون ہیں؟ اہل بیت. ہم دونوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی. تو بتاؤ یہ معتدل آواز ہے یا ایکسٹریمسٹ ہے؟ اب جو کہے نہیں ہم ایک کو مانتے ہیں، ان کو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے یا غلط ہے یا تیز ہے. اب جو کہیں بھائی دونوں کو مانو. تو میں بڑے ایک التجا سے کہتا ہوں کہ میری یہ آواز پورے ملک میں لگی ہوئی ہے، اور پورے ملک میں اس اعتدال کی آواز کا میں نقیب سمجھا جاتا ہوں. تو آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموش رہیں. لیکن جب یہ پروپیگنڈا ہو کہ یہ انتہا پسند ہے، آپ کا دل کیا گواہی دیتا ہے؟ دیکھیے میں ایک طالب علموں کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے ایک آواز اٹھائی تھی آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہوگی. اس کا نام تھا اسلام ایٹ اے گلانس. اسلام ایٹ اے گلانس. آپ کے سامنے اسلام ایٹ اے گلانس کا یہ چارٹ سال کا لگا ہوا یہ موجود ہے. اس میں پورے اسلام کا تعارف کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری پریکٹس کیا ہے، ہمارے لوازمات کیا ہیں، ہمارے پیغمبر کی زندگی کیا ہے. بہن بھیجیے ایک بات بتائیں جو کسی پر اٹیک ہو. نہ میں نے اس میں اٹیک کیا ہے کسی یہودی پر، نہ کسی عیسائی پر. اپنی بات جو ہے وہ مثبت طور پر کہی ہے، اور سال سے. اب جو ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اکیڈمی میں ایکسٹریمسٹ ہیں، غلط ہے یا نہیں؟ تو جب کوئی بات کہے غلط تو اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہ آپ اسے لڑیں، آپ ٹکر ماریں. آپ اسے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ثبوت دو، کوئی ثبوت دو. ہم نے عام نوجوانوں کو اسلام کی راغب کرنے کے لیے ایک نقشہ بتایا کہ اسلام ایٹ اے گلانس، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، کوڈ آف فیتھ. ہمارا عمل کیا ہے، کوڈ آف پریکٹس. ہمارے اخلاق کیا ہیں، کوڈ آف ڈیلنگز. ہمارے علم کے خزانے کیا ہیں، کوڈ آف نالج ہمارا کیا ہے. ہمارے پیغمبر کی زندگی کیا ہے، مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی. اسی طرح اس میں یہ دیا گیا. ہم نے مدینہ کی زندگی میں حضور کو بیان کیا، مکہ کی زندگی میں ہر در پہ جا پکارا، سر بام بھی نظر کی، میں کہاں کہاں نہ پہنچاتے ہی دید کی طلب میں. میں نے یہاں جو آواز اٹھائی پورے برطانیہ میں، وہ حضرت قاری محمد طیب صاحب جو دیوبند کے موت ان کے پوتے تھے، انہوں نے مجھے یہ سبق دیا کہ ان ملکوں میں بھی آپ بات اسلام کی، دین کی اعتدال کے طور پر کہیں. ہمارا مذہب شدت نہیں سکھاتا، شدت نہیں سکھاتا، تیزی نہیں سکھاتا. تو میں آپ حضرات سے نہایت درد مندی سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس زبردست پروپیگنڈا میں جو کہ اکیڈمی کے خلاف ہو رہا ہے، آپ میری قوت بازو بنے. اگر نہیں تو کم از کم مجھے دلیل دے کہ میں نے کوئی بات تیزی کی کہی ہو تک. اب میں آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں
کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے یہی بات کہی کہ وہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، لیکن کوئی ناشائستہ بات میری زبان سے ان کے خلاف ہی نہیں نکلی۔ جو لوگ مسلکی طور پر ہمارے سامنے مختلف ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رکھی، اور دیکھیے میرا طریق، میری سوچ اور مولانا حبیب الرحمان صاحب کی اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم ختم کانفرنسوں میں ان کو ہی بلاتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری آواز کیا ہے اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسی کا آدمی کا کام ہو سکتا ہے نا جو اعتدال پسند ہو، جو انتہا پسند ہو، وہ حق سے لڑے گا یا نہیں؟ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی میری تقریر میں کوئی ایسی بات سنی جو ان کے خلاف ہو؟ اپنا عقیدہ میں بیان کرتا ہوں لیکن دوسرے پر اٹیک نہیں کرتا، اور وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ معاملہ وہی عزت کا کرتے ہیں کہ جب کبھی جانے کا موقع ہو وہ مجھے عزت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں جب بھی گئے انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ میرا، تو عزت کرو اور عزت کراؤ۔ تو میں آپ حضرات سے اس وقت اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ کا پروپیگنڈا ہے نا ہمارے خلاف، کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے برطانیہ میں ابھی اسی چند دن ہوئے وزیر اعظم کی تقریر سنی ہوگی۔ انہوں نے اس ملک کا جو آئندہ نقشہ نا اس کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو ہم اس طریقے پر آئندہ نہیں چلنے دیں گے۔ اپنی ایک فیوچر کی پالیسی کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، یعنی ان کے خیال میں ایکسٹریمسٹ کون ہیں؟ جو اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، جو عقیدہ ان کا کھلم کھلا کتابوں میں ہے وہی ہے، اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بھئی اپنے عقیدے کو بیان نہ کرو، نہ بی ماڈریٹ۔ یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ کھول کر اپنی بات کہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم ابتداء پسند ہیں۔ ہمارے سارا لٹریچر ختم نبوت کے موضوع پر ہو یا صحابہ کرام کے بارے ہو، فقہ کے بارے میں ہو، فقہ حنفی کے بارے میں ہو، اپنے عقیدے کے بارے میں ہو، ہر ایک میں اعتدال ہے۔ تو پھر آپ بن جائیں گے ایک آواز۔ اور اگر میں ہی جہاں جاؤں میں ہی سارے علاقوں میں اپنی بات کہوں تو مجھے قوت بازو کہاں سے ملیں گے؟ آپ ہی تو میری قوت بازو ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے میری روش میں کوئی سختی، کسی پر کوئی ناجائز حملہ دیکھا؟ جب بھی بات کہتا ہوں وہ وہی بات کہتا ہوں جو ہماری میراث سے چلی آ رہی ہے۔ اور یہ کہ جو مذہبی ادارے ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان کو اپنا عقیدہ بیان جو کرنا ہے اس پر بھی قدغن لگائی جائے اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ لیکن ہم پھر
خدا کو آواز دیتے ہیں، وہ بھی سننے والا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس سازش کو ناکام بنایا، کیونکہ دنیا کی آخری قوم ہم ہیں۔ مثلا یہودیوں کا ایک گروپ، 2 آدمیوں کا، وہ فقیر کے انداز میں داخل ہوا مدینہ منورہ میں، اور حضور کے روضے تک ایک سرنگ کے ذریعہ انہوں نے رسائی کی کوشش کی۔ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے بادشاہ کو خبر دے کر اور جگا کر بتایا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ پکڑے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے روضے کی اور اس کے بدن مبارک کی حفاظت کی، اور اللہ کرے گا۔ جب بھی کوئی سازش ہوئی ہے، اللہ کا غیبی ہاتھ آتا بدل۔ اب ایک بات کی توجہ رہتا ہوں، اب ایک بڑی زبردست سازش اسی سال ہوئی تھی۔ کیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور حج کے سیزن میں وہ طواف کون سا ہوگا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، یکدم مختلف ملکوں کے جھنڈے جو ہیں وہ وہاں لہرا دیے جائے اسی طواف میں۔ وہ طواف کون سا ہوگا؟ کوئی ایک طواف ہو سیزن حج میں، اور طواف کے دوران میں جھنڈے لہرا دیے جائیں۔ اور اس کے لیے جو بڑے اونچے درجے کے فوجی افسر تھے بیرونی طاقتوں میں، ان سب کو اس میں بھیجا جائے۔ اس کے بعد جب یہ آواز اٹھائی جائے کہ خانہ کعبہ، حرمین، یہ مقدس مقامات، یہ جو مقدس مقامات ہیں، ان کو سعودی عرب کی حکومت سے نکال کر ایک بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جائے۔ یہ جھنڈے اٹھا رہے ہیں، حج کے موسم میں، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ وقت بڑا نازک ہے، اس لیے مکہ اور مدینہ یہ تمام مسلمانوں کے مراکز ہیں، ان کو اس ایک حکومت کے کنٹرول سے نکال کر بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جائے۔ اس کے بعد یکدم ایسا واقعہ ہو جائے کہ جمرات پر کنکریاں مارتے اچانک سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بے ہوش کر دیے جائیں، اور پھر یہ آواز پہلے اٹھی ہوگی کہ بین الاقوامی کنٹرول چاہیے، اور پیچھے یہ واقعہ ہو جائے، تو پھر تو کہا جائے گا کہ اس واقعہ نے بتا دیا کہ سعودی حکومت اس لائق نہیں کہ حاجیوں کو سنبھال سکے، اس لائق نہیں کہ
کہ ملکوں کو سنبھال سکے، تو پروپیگنڈا مقابلے میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ اس کی تائید کر دے گا کہ ہاں وہ جو جھنڈے اٹھائے گئے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جائے، اور پیچھے یہ واقعہ ہو جائے دیکھو نا کنٹرول ہے، نہیں کنٹرول نہیں دیکھو تو ایک بین الاقوامی تحریک یکدم اٹھنے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے یہودیوں کو اس وقت حضور کے روضے تک پہنچے نہیں دیا، اسی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس راز کو کسی بندہ خدا یا وقت کے بادشاہ کے کان میں کہ زبردست تحریک ہوگی کہ یہاں جھنڈے اٹھانے والے آئیں گے، ان کو بتایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان تمام آدمیوں کو جو اس وقت آئے تھے اس ادا میں، جو فوجی افسر بھی تھے، ان میں بیروت کا سفیر بھی تھا اور بھی ایسے آدمی، انہوں نے یکدم ان کو اپنے قابو میں لے لیا، اور جس طرح اس حکومت کی پالیسی ہے کہ وہ انتقام نہیں لیتے، غائب ہی کر دیتے ہیں، وہ کہاں نہیں، وہ غائب ہی ہو گئے، اور جب غائب ہو پہلے ہی تو جو ڈرامہ کا پہلے کرنا جو پہلے تھا، جب وہی نہ ہو سکا، اب جو جمرات میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو سکتا، کوئی آواز تیزی کی اٹھی ہے؟ نہیں اٹھی، اللہ نے ناکام کر دیا۔ یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کراچی میں ایک پرچہ ماہنامہ نکلتا ہے جس کا نام ہے امت، اس میں یہ خبر آئی ہے، امت اس مہینے کا جو پرچہ ہے اس کے صفحہ 3 پر یہ رپورٹ آئی ہے بین الاقوامی سطح کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حی و قیوم ہے، جب بھی مسلمانوں کے خلاف، مکہ اور مدینہ کے خلاف، ان کی عزت کے خلاف کوئی بھی تحریک ایسی ہوئی، اللہ تعالیٰ پہنچا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پہنچا ہے، اور اس طرح پہنچا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی سازش ہوگی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ دین کی طرف سے خود ان کو نبٹ لے گا، سمجھ لے گا۔ میں اس وقت یہ ساری کہانی بیان نہیں کرتا، کچھ موقع ہوا تو اپنے روزریل کے بیان میں انشاءاللہ العزیز میں کچھ کہہ سکوں گا۔ حضرات، بات یہ ہے، میں نے جو باتیں آپ سے کی ہیں وہ یہ کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی روش کو اعتدال پر رکھنا ہے۔ اب چونکہ اگلا میں درس ہی کہتا ہوں نا، کیونکہ درس کی جگہ ہونا ہے حضرت عمر کا نام، اگلا درس جو ہے وہ اس وقت یکم محرم ہوگی تو حضرت عمر کا نام ہوگا۔ تو ہم حضرت عمر کو کیا بات، آپ کو جتنی باتیں بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یا تو قرآن کی ہیں یا حدیث کی ہیں، تاریخ کی ہیں، اس میں سختی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی حقیقت بھی بیان کریں اور وہ بھی جرم ہو۔ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا۔ میں ان کے ناموں پر اور دیوبند کے نام پر ذرا سی آہ بھی بھروں، ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اور جہاں بھی سارے ملک میں
جہاں بھی ہوگا تو میری عزت سے کھیلتے ہیں، وہ ڈرامہ ہے۔ ہم نے یہ جو اکیڈمی قائم کی تھی وہ کسی عزم کے ساتھ قائم کی تھی، اور جب بھی کوئی طاقت اٹھی مثلا کہ دیوبند پر حملہ کرنے کے لیے بری میں پوری تحریک چلی، مقدمہ کس نے لڑا؟ میں نے لڑا۔ روت ریل کے مقدموں میں عدالتوں تک میں پہنچا، اور ہم نے جب اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دی تو پھر وہاں ایک اعتدال کی فضا قائم کی، لڑائی والا ماحول نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لڑائی مجھے آتی نہیں، اور اس لیے نہیں کہ اس ملک میں داخل ہونے سے پہلے مجھے یہ نصیحت کی گئی تھی کہ آپ ایک آزاد ملک میں جا رہے ہیں تو لڑائی نہیں کرنی، اپنی بات کہو لیکن پازیٹیو، نیگیٹو نہیں۔ آپ صاحب خدا سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بات کوئی بھی بات کریں لیکن کہیں پازیٹیو، نیگیٹو نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں یہ بات کہ کس طرح یہ باتیں اٹھتی ہیں، میں دیکھیے محبت کا لفظ کس کے مقابلے ہوتا ہے؟ بھائی محبت کے لفظ کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ آپ یہی کہیں نا عداوت۔ بھائی محبت کے مقابلے میں لفظ عداوت ہے نا۔ اب جہاں تک شیعہ کے اپنی مدد سے ہیں، ایک ہی نظام ہے، وہ آ رہے ہیں جنہوں نے جی آنا تھا، آ رہے ہیں۔ ایک ہی نظام ہے جس کے تحت 3 امام باڑے وہ قائم ہیں، پیچھے سے ایک ہی نظام ہے۔ لندن میں، برمنگھم میں اور مانچسٹر میں ایک ہی نظام ہے جس کے نظم تحت یہ تینوں ادارے کام کر رہے ہیں۔ اب وہ جو تینوں ادارے اپنے یہ کام کر رہے ہیں، انہی کے خاندان کے ایک کوئی ساتھی ممکن ہے اچانک یہاں پہنچ جائیں آج ہی، اب وہ تو اپنا کام یہ کر رہے ہیں ایک ہی نظام کے تحت، اور ہمارے پیچھے سے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی گروپ بندی نہیں ہے، اور ہم تو صرف اللہ کے توکل پر ہم نے کہا کہ عداوت نہیں، تو عداوت کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ محبت۔ تو میں نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے، بلکہ میں پاکستان سے بھی وقت ڈالوں اوپر تو 50 سال پہلے، اس سے بھی پیچھے جاؤں تو 60 سال پہلے، میں نے ایک ہی لفظ اٹھائے تھے، میں نے کہا تھا شجرہ مودت محبت کا درخت ہے۔ شجرہ مودت، میں نے شجرہ مودت ایک چارٹ شائع کیا تھا جس کو دیکھ کر بڑے بڑے ذاکر اور سینکڑوں الفاظ تبرہ باز جو لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، وہ دیکھ کر غصے میں آ کر مجھے لفظ یاد مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ خالد محمود نے شجرہ مودت لکھا ہے، ہم اس کے مقابلے میں شجرہ عداوت لکھیں گے۔ کہنے والا کہہ گیا پر مر بھی گیا، لیکن کوئی شجرہ عداوت نہیں لکھا جا سکا، نہ لکھنے کی ضرورت ہوئی کسی کو۔ میں نے کہا شجرہ مودت محبت کا درخت ہے، انہوں نے غصے میں تو کہہ دیا ہم شجرہ عداوت لکھیں گے، لیکن پلے کچھ ہو تو انہوں نے لکھے نا۔ اب میں نے اس میں یہاں آ کر بھی مودت کا پیغام دیا،
اور میں نے کہا بھائی ان کے آپس میں رشتہ داریوں کو دیکھو. جب کہنا تھا کہ رشتہ داریوں کو دیکھو تو کہ طبقے کو کہنا تھا نا, تو میں نے طبقے کا نام بھی اس میں نہیں دیا. میں نے اشارہ کر کے اے چشم اشک بار, اے چشم اشک بار, اے رونے والی آنکھ, اے رونے والی آنکھ, اے چشم اشک بار, ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. کہ تم جن لوگوں کو کہتے ہو کہ آپس میں لڑتے تھے صحابہ نے بیعت آپس میں لڑتے تھے, تم لڑائی لگا کر کیا امت کوئی تو آگ نہیں لگا رہے. اے چشم اشک بار, ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ہم نے اس میں اب کیونکہ پیچھے درس کے موقع پر حضرت عثمان کا دن تھا, اب میں ایک بات حضرت عثمان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ وقت زیادہ نہ تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تیسرے خلیفہ. خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر کے کون تھے؟ بولو. سیدنا حضرت عثمان. وہ خلیفہ تھے, حاکم وقت تھے. ان کے دور میں جو فوجیں میدان میں کام کرتی تھیں, سنو, حضرت عثمان کے دور میں, ان کے دور خلافت میں, ان کی حکومت میں جو فوجیں ملک میں کام کرتی تھیں, اس فوج میں جو لوگ بھرتی ہو کر فوجی خدمات سر انجام دیتے رہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان کی فوج میں بھرتی ہو کر جو لوگ اس خدمات بجا لاتے رہے, ان میں حضرت حسین بھی تھے. اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین نے ان میں کب شرکت کی؟ ایک سن 26 میں, اور ایک انہوں نے شرکت کی سن 30 کے غزوہ میں. سن 26 میں حضرت حسین حضرت عثمان کی فوج میں بھرتی ہو کر جہاد میں شرکت کی انہوں نے. اور کس نے کی؟ حضرت حسین نے. پھر سن 30 میں انہوں نے میدان میں نکل کر فوجی خدمات پیش کرتے حضرت عثمان کی حکومت میں وہ جہاد کے لیے نکلے. کتنی بار ہوئی؟ 2. 26 میں اور پھر 30 میں. پھر کیا ہوا؟ کچھ وقت کے بعد جب حضرت علی بھی فوج شہید ہو گئے, حضرت حسین بھی شہید ہو چکے تھے, نہیں حضرت حسن بھی شہید ہو چکے تھے. پھر کیا ہوا؟ امیر معاویہ کا دور آیا. جب حضرت امیر معاویہ کے دور آیا, حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج میں نکلے. یہ 49 میں. تو میں اس طرح آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفر راہ جہاد میں, 2 حضرت عثمان کے دور میں اور ایک حضرت معاویہ کے دور میں. یہ تاریخی واقعہ ہے یا نہیں؟ آپ اگر تاریخ پڑھتے نہیں لیکن سنتے ہیں نا, یہاں کوئی سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب میں نے جو بات کہی ہے کوئی علمی لحاظ سے کوئی پیچیدہ ہے؟ علمی لحاظ سے میں کوئی کمپلیکیشن ہے؟ فوج کھلم کھلا حکومت کا نام ہے. اس لڑائی میں اس فوجی خدمات کے طور پر پیشن لڑنا
یہ ایک ایونٹ ہے، واقعہ ہے، اور واقعات غلط نہیں ہوتے، نظریات غلط ہو سکتے ہیں، نظریات غلط ہو سکتے ہیں، نظر و فکر، سوچ سوچ سوچ، کبھی سوچ ادھر کبھی ادھر، تو نظریات غلط ہو سکتے ہیں، واقعات غلط نہیں ہوتے۔ تو اس ملک میں آپ اس طرح رہیں کہ دوسرے پر تو حملہ نہ ہو، دوسرے پر تو حملہ نہ ہو، اپنے آدمیوں کو سمجھانے کے لیے معتدل زبان کے ساتھ، شستہ آواز کے ساتھ، لڑائی والی آواز کے ساتھ نہیں کہ آپ سے برداشت ہی نہ ہو سکے۔ خاص طور پر علم میں حضرت علی کا اسوہ ہمارے نزدیک ہے، حضرت علی مرزا، حضرت علی مرزا اللہ کے بہت نزدیک بہت مقرب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اختلاف کیا ہوتا ہے اور دشمنی کیا ہوتی ہے۔ انسان ہر اختلاف کا نام دشمنی رکھ دے، تو حضرت علی مرزا نے کہا، اب آپ کہیں گے یہ کشف و کرامات پر آ گیا ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا کشف و کرامات پر بھی عقیدہ ہے، کتاب و سنت سے اس کی تائید حاصل ہے۔ تو حضرت علی مرزا کو کشف سے پتہ چلا کہ یہ میرے ساتھیوں میں، یہ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کے ساتھی، جو خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کے دور میں مقابل میں حضرت علی کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جگہ عبد الرحمن بن ملجم، آپ پر ایک کشف کی حالت ہوئی تو آپ نے کہا کہ وقت آئے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ اس داڑھی کو اس خون سے سرخ کرے گا۔ کبھی حضرت علی کی شہادت کو میں بیان کروں تو پھر میں اس کی تفسیر بھی کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن کہا یہ ایک وقت آیا تو اس داڑھی کو میرے خون سے یہ رنگین کرے گا۔ حضرت علی مرزا کے دیگر معتقدین میں سے بعد اٹھے اور کہنے لگا، حضرت ہم اس کو قتل نہ کر دیں ابھی۔ تو فرمایا کہ اس نے ابھی تک مجھ پر وار تو نہیں کیا نا، اس نے مجھ پر وار تو نہیں کیا، اب میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ میں اس پر مواخذہ کروں؟ جو کشف میں دکھایا گیا وہ تو ایک بات بتا دی گئی، لیکن کہا کہ اس نے مجھے ابھی قتل تو نہیں کیا۔ تو حضرت علی مرزا نے اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، دشمنی نہیں۔ تو حضرت علی مرزا بار بار کہتے ہیں، میرے اور علی کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں، خون ریزی بھی ہوئی، کئی لوگ شہید ہوئے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری کتاب ایک، ہماری دعوت اسلام ایک، ہم ایک، الامر واحد، ہم ایک ہے۔ جو اختلاف ہوا ہے خون عثمان کے بارے میں، اور خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں، خون عثمان میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں اللہ کہتا ہوں، الامر واحد۔ تو حضرت علی نے اتنے بڑے دشمن
جنہوں نے خون ریز جنگیں بھی لڑی. جنگیں صفین کیا خون ریز نہیں تھی؟ خون ریز جنگیں بھی لڑی، لیکن اس کے باوجود حضرت علی نے کہا کہ نہیں، ہمارا اختلاف ہے دشمنی نہیں. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی کو خط لکھا کہ ہم نے لڑ کر بھی دیکھ لیا ہے تو کوئی نتیجہ نکلا، اب ہم کم از کم اس پر معاہدہ کر لیں کہ ہم نے آئندہ لڑنا نہیں، آئندہ آپس میں لڑنا نہیں. جو حصہ ان کے پاس ہے وہ وہاں نظام قائم کریں اپنی مرضی ساتھ، اور جو میرے پاس ہے وہ میں کروں گا. ابھی پہلا قدم یہ اٹھائے ہمیں لڑنا نہیں. حضرت علی کو یہ خط اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی چلو اس پر جو پہلی صلح ہو جائے کہ ہمیں لڑنا نہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دشمنی میں اور اختلاف میں فرق کیا ہے، اس کو جس طرح حضرت علی نے سمجھایا شاید تاریخ میں کوئی ایسا دوسرا آدمی نہ ملے. اب ذرا سا اختلاف ہوتا ہے تو ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے. دشمنی اور چیز ہے. تو دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں آپ کو صحیح لائن وہ دی ہے کہ جس میں سختی کا کوئی پہلو ہی نہیں، لڑائی کا کوئی پہلو ہی نہیں، بادل دانی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، کوئی نہیں. اس ملک میں اپنا وہ ایک عظیم نمونہ دکھائیں کہ تاکہ آپ کے خلاف یہ بات نہ چلے. یہ بات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے، انہوں نے انڈیا میں جب انگریزی حکومت آئی تو آریوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ برسر میدان جو کام کیا وہ تاریخ گواہ ہے. لیکن انہوں نے آخری وقت میں ایک حسد کا اظہار کیا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے اسلام کے مخالف ساری قوتوں کو چیلنج کیا اور مقابلہ کیا، میں انگلینڈ بھی جاؤں اور میں اسی طرح اسلام کے خلاف جو لوگوں کی شبہات ہے میں ہر ایک کا جواب دوں. لیکن افسوس کہ مجھے انگلش نہیں آتی. حضرت یہی بات کہتے کہتے ان کی وفات ہوئی. تو ان کے پوتے مولانا قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام، جو اس لحاظ سے معروف ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعتدال کی زبان دی ہے، اعتدال کی زبان، ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ جو کسی نے بھی اس پر انگلی رکھی ہو وہ کوئی نکلا ہی نہیں. یعنی اس طرح وہ بات کرتے تھے جس طرح پھول برستے ہیں، پھول. دینی کام کرنے میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جس طرح بات کرتے تھے پھول جڑتے تھے. تو حضرت حکیم الاسلام ایسے انہوں نے کہا کہ میں جب یہاں آیا تو مجھے اپنے دادا کی بات یاد آئی. تو میں یہاں کہتا ہوں، حضرت نے خود کہا کہ میرے دادا کی بات وہ تو پوری کرتی میں نے کہ میں اس ملک میں آ گیا، لیکن مجھے انگریزی نہیں آتی. اب سرعام انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اپنا نمائندہ بناتا ہوں، اور نمائندے کے طور پر انہوں نے کہا آپ جب بھی کسی فرقے کے مقابلے میں آئیں، کسی طبقے کے مقابلے میں آئیں تو نیت کر لیا کریں کہ میں مولانا محمد قاسم کا وکیل ہوں اور ان کی طرف سے. تو فرمایا
کہ ان کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے مدد کے لیے اتاریں گے. تو میں نے پھر کسی ایک فرقے کو نہیں دیکھا، جس نے بھی کوئی بات کی ہر ایک چومکھا لڑائی لڑی ہے، اور ہر وقت مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ان کی دعائیں شامل حال ہیں. تو حضرات بات یہ کہ اس وقت اگر ہمارے بارے میں یہ بات ہو کہ ہم اس ملک میں جو بیٹھے ہیں ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، نہیں، ہم حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی میراث ہیں، ان کی میراث ہیں. ہم ان کے سپاہی ہیں، ان کے ادنا خادم ہیں. ہم انہی کی روش پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی کے بغیر اعتدال کے ساتھ اپنی بات کہیں. پھر دیکھو جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو پھر اس کے بعد میرا پہلا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ آئرلینڈ میں ہوا. تو آئرلینڈ میں جب میں گیا تو اس وقت میرا زیادہ مطالعہ جو تھا نا وہ قادیانیوں کی کتابوں کا تھا. تو عیسائیوں کے متعلق کھل کر بات کرنے کا موقع یہ پہلا ہے. لیکن میں نے آئرلینڈ میں اس طرح اللہ کی نصرت کو موجود کر کے دیکھا ادھر جس طرح آپ بارش کو دیکھتے نا قطرے اترے. جس بھی کسی مقابل کے سامنے آیا اس کا منہ بند کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. تو وہ ایک روحانی بات ہے کہ جو حضرت کے منہ سے نکلی تھی حضرت مولانا محمد قاسم کی زبان سے. اور آپ کیونکہ اس ملک میں رہتے ہیں، پورے ملک میں یہی ایک بات چلنی ہے اور چلے گی انشاءاللہ العزیز. اور جس طرح اب اس سال سعودی عرب میں یہ جھنڈے اٹھانے طواف کے دوران میں یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی. اب مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمارے وہ فوجی لوگ کہاں گم ہیں. تو سعودی حکومت کا ایک ہی ہے کہ ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں، تم نام بتاؤ اور کون آئے تھے، کس ارادے سے آئے تھے. میں یہاں تو اس وقت وہ بات نہیں کہتا، لیکن کل میرے ہاتھ میں اس کا جو نا ہارڈ پرنٹ ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جہاں سے لینا تھا وہ میں نے بات کہی ہے. تو میں ان کلمات پر یہ بات آپ سے عرض کر دوں. اب آپ حضرات جو ہے سارے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کیا ہے، کوئی مشکل لفظ بولا؟ اینی ڈیفیکلٹ ورڈ؟ کوئی مشکل لفظ بولا؟ اینی کمپلیکیشن؟ اور پھر میں نے کسی بار اٹیک کیا؟ اور آپ کو سبق میں نے کیا دیا ہے؟ اٹیک کرنے کا یا اعتدال کا؟ انتہا پسندی کا یا ابتدا پسندی کا؟ ابتدا پسندی ہماری یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے پہلوں کو دیکھو، پچھلوں کو دیکھو، اگلوں کو نہیں، پچھلوں کو دیکھو. اور پچھلے کون ہیں؟ صحابہ کرام. اور صحابہ کرام جو ہیں، صحابہ کرام ہم ان کے لائن پر اپنا آپ کو چلائیں. اور کوئی پوچھے کہ تمہارے what are your religious views، تمہارے مذہبی خیال کیا ہے، تو اس وقت یہ نام نہ لیں کہ جی ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں. اپنا فکر کوئی کام نہ لیں، اتنے نام لیں ہم صحابہ کرام کی لائن کی ہے. تو آپ کا کوئی بھی آپ کو برا نہیں کہے گا کہ کہے گا کوئی. لیکن پازیٹیو جواب تو یہ دینا ہم صحابہ کی لائن کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحابہ کی لائن کے ہیں وہ ابتدا کو پسند کرتے ہیں، انتہا کو نہیں. تو ایک ہے انتہا پسندی. آپ ابتدا پسند ہیں یا انتہا پسند؟ آپ ابتدا پسند ہیں. اماتنا اللہ علی حاضر عقیدت اصل و فرع. اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے. ہم اگر ایک ڈاک آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو کوئی خوشامد نہیں کر رہا،
لیکن میرا آپ کے جب چہروں پر جب نظر پڑتی ہے تو آپ کی پیشانیوں سے مجھے یہ چمک رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک دل ہے، آپ دماغ ہے، سمجھ رہے ہیں، کم از کم سمجھ رہے ہیں، اس کا اظہار نہ کر سکیں تو تجربہ نہیں، لیکن جو کچھ میں بات کہہ رہا ہوں میری آپ بات کے ساتھ ہی آپ کا اندر کیا گواہی دے رہا ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں، یا میری کو بات مشکل محسوس ہو رہی ہے؟ سو حضرات، جب آپ صحابہ کرام کا نام لیں گے، صحابہ کرام کا نام لیں گے تو پھر آپ کو یہ بات مانی پڑے گی، آپ کو یہ بات مانی پڑے گی کہ صحابہ کرام کون ہیں۔ غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ صحرا نشین یہ انگریزی میں انہیں کہتے ہیں سیرسنز۔ ہٹی نے کتاب لکھی ہے سیرسنز، کہ سیرسنز جو لفظ یہ تو انگریزی میں اوریجنل کوئی نہ تھی، یہ سیرسن صحرا نشینوں کی ہی انگریزی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں صحرا نشین، یا فارسی میں کہتے ہیں صحرا نشین، اور عربی میں ہی جو کہتے ہیں امیین۔ تو ہٹی نے جب کتاب لکھی ہے سیرسن، وہ انہی لوگوں کے لیے، تو وہ صحرا نشین، غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو، جہاں گیرو، جہاں بانو، جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزونتر ہے وہ نظارہ۔ اپنے آپ کو اس ملک میں اگر نام رکھنا ہے تو فرقہ نہ رکھیں۔ یہاں کے نوجوان، ہماری نئی نسلیں فرقہ بندی کے نام سے راضی نہیں ہوتی، وہ خوش نہیں ہوتی، کہتے ہیں فرقہ بندی، ہم تو دور آگے پھر بھی فرقہ بندی، وہ سیکٹیرینزم میں بلیو نہیں کرتے۔ ان کو بتانے کے لیے ہم صحابہ کی لائن کے ہیں، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے میں نے اپیل کی کہ کوئی بھی ہم اعتدال مند ہیں، تو شجرہ عداوت کے مقابلے میں ہمارا شجرہ کیا ہے؟ شجرہ مودت، محبت، محبت، محبت۔